بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ اللیل کی پہلی 13 آیات مبارکہ کے متعلق گزارش کرنی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ ان 3 آیات میں رب ذوالجلال والاکرام نے 3 قسمیں اٹھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللیل اذا یغشا، مجھے رات کی قسم جب رات چھا جاتی ہے، یعنی بالکل اس کا اندھیرا جو ہے چھا جاتا ہے، افق پر آسمانوں کے کنارے پر کوئی روشنی باقی نہیں رہتی، بالکل تاریکی ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رات کی اس وقت کی قسم اٹھائی ہے کہ مجھے قسم ہے رات کی جب کہ پوری طرح سے چھا جاتی ہے۔ والنہار اذا تجلی، دوسری قسم اٹھاتا ہے رب ذوالجلال والاکرام کہ مجھے دن کی قسم جب کہ دن کا پورا اجالا ہو جاتا ہے، یعنی کہاں سے بھی تاریکی نظر نہیں آ رہی ہوتی، بالکل اجالا ہوتا ہے، اس چمکتے دمکتے دن کی قسم رب ذوالجلال نے اٹھائی۔ تیسری قسم اٹھائی کہ وما خلق الذکر والانثی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اس چیز کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا فرمایا ہے، یعنی اس آیت میں رب ذوالجلال نے اپنی قسم اٹھائی ہے۔ یہ 3 قسمیں اٹھا کر 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے آگے جو جس بات پر قسم اٹھائی ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری سعی، تمہاری کوشش، تمہاری محنت، تمہاری جد و جہد، تمہاری حرکت، یہ جو ہیں ایک جیسی نہیں ہے بلکہ مختلف ہیں۔ ہر انسان کی محنت الگ ہے، ہر بندے کی جو سعی ہے، کوشش ہے، وہ مختلف ہے، ہر ایک جیسی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں رب ذوالجلال نے جو 3 قسمیں اٹھا کر یہ جواب قسم جو ارشاد فرمایا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں، اس کو ہم آسانی سے سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ بھی 2 بندے بھی اگر کوئی ایک ہی جیسا ایک ہی وقت میں ایک ہی مکان میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ان کی سعی، ان کی محنت، ان کی سپورٹ جو ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ باقی جو اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے اس آیت مبارکہ میں وہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر انسان جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے شخص کی کوشش سے مختلف ہوتی ہے، اور مختلف اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، یعنی ایک انسان اچھائی کی میں کوشش کر رہا ہوتا ہے اور ایک انسان جو ہے غلط کاموں میں کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو دونوں چیزیں ہیں یہاں پہ یعنی کوشش اور سعی مختلف ہے، ایک کی اچھائی میں کوشش ہے، ایک کی برائی میں۔ اب اس کو جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے، اور ایسے ہی ہے جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی مطلب نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے، ہر بندے نیکی والے جو ہوتے ہیں جتنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سارے ایک، ویسے نماز تو ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی اخلاص، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی جو لگن ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر جو لوگ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے وہ غلط کام تو ہوتا ہی غلط کام ہے، لیکن پھر ان کی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے، وہ بھی برابر طرح کا وہ غلط کام نہیں کر رہے ہوتے، مختلف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سے یہ مقصد ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تمہارا نیکی میں کوشش کرنا اور تمہارا برائی میں کوشش کرنا یہ ایک جیسی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات فرمائی تو اس کا مقصد کیا بنتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہاں تم جس میں جو کام کرو گے اس کا تمہیں رزلٹ ملے گا، اس کا تمہیں بدلہ ملے گا، اس کا تمہیں معاوضہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی جو 2 آیات آ رہی ہیں تو اس میں بہت ہی واضح طور پر فرما دیا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ اب جو پہلی 3 آیتیں ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں،
تزکیہ اختیار کرتے ہیں، غلط کاموں سے رکے رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اور وصدق بالحسنی، اور حسنہ کی تصدیق کرتے ہیں یا سچائی کی تصدیق کرتے ہیں، جو سچی بات ہوتی ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی کلمہ طیبہ کی تصدیق کرتے ہیں یا نیکی کی تصدیق کرتے ہیں، جنت کی تصدیق کرتے ہیں، جن کی یہ صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں اور حسنہ یعنی سچی بات کی تصدیق کرتے ہیں، صحیح بات کی تصدیق کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا اجر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم ان کے لیے آسانی جو ہے نا مزید آسان کر دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو نیک کام ہوتے ہیں ہم ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں کہ وہ نیک آسانی سے کام کر لیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اب ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، بخل کرتا ہے، وَاسْتَغْنَىٰ اور بے پرواہ ہو جاتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور حسنہ یعنی کلمہ طیبہ کی، اسلام کی، سچی بات کی تکذیب کرتا ہے، یہ جنت کی تکذیب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا شخص جو ہے اس کے لیے ہم غلط کام جو ہیں وہ آسان کر دیتے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور ہم ان کے لیے اسرا جو ہے یعنی جو غلط کام ہے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب ان 6 آیات پر اگر ہم توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ چوتھی آیت میں فرمایا جو جواب قسم ہے، اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ اب کچھ لوگ جو اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، عطیہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور کیا ہے تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری یعنی غلط کاموں سے بھی رکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرما دیا تو ان کے لیے میں مزید اچھے کام جو ہیں، نیک کام جو ہیں، عبادات جو ہیں وہ میں ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں، یعنی ان کے لیے نماز پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے روزے رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے سچ بولنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے لوگوں کی ہیلپ اور سپورٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، نیکی کے ہر کام میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور برائی کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، غلہ غیبت جو ہے چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے وہ دور ہوتے ہیں، یعنی ان کو برائیوں کو چھوڑنے میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بلکہ نیکی کے ان کو آسانی لگتی ہے، اس طرح دیگر نیک کام کرنے میں بھی ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو انعام ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری کوششیں تو مختلف ہیں، جو بندہ جو کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رزلٹ، اس کا بدلہ، اس کا عوضہ میں اس طرح دوں گا، تو ان کے لیے اگر اچھے کام میں کوشش کرے گا تو اس کے لیے اچھائیاں آسان کر دوں گا، اور جو بخل کرے گا اور راہ خدا میں اس پیسے کو خرچ نہیں کرے گا، اپنے جان پر، اپنے اولاد پر، اپنے عزیز و اقارب پر، محتاج لوگوں پر، بے سہارے لوگوں پر مال خرچ نہیں کرے گا بلکہ لوگوں کا مال لوٹے گا، فراڈ کے ساتھ، دھوکے بازی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ، کسی طرح ہیلے بہانے کر کے مال کو جمع کرے گا اور لوگوں پر خرچ نہیں کرے گا، اور اس کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ بھائی حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، لوٹنے کے چکر میں ہوگا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اور وہ کہتا ہے کہ کیا دین ہے، کیا نمازیں ہیں، کیا روزہ ہے، کیا حج ہے، کیا زکوٰۃ ہے، کیا غریب ہیں، کیا مسکین، یتیم، ان کا کوئی ذمہ نہیں اٹھایا، ان کی کوئی فکر نہیں کرتا، اور حسنہ کی تکذیب کرتا ہے، مطلب یہ کہ کلمہ کی تصدیق نہیں کرتا یا اچھے قرآن پر اس کو ایمان نہیں ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کے لیے میں اسرا یعنی ان کے لیے غلط کام، گناہ، برائیاں جو ہیں وہ میں ان کے لیے آسان کر دوں گا، تو وہ کیا ہوتا ہے پھر گناہ کرنے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کے لیے اگر مشکل ہوتا ہے تو نیکیاں کرنا مشکل ہوتا ہے، نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، ذکر و اذکار کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، مسجد میں عبادت کے لیے بیٹھنا اس کو مشکل ہوتا ہے، اور پیسے جیب سے نکالنا کسی غریب کی، بیمار کی، بے سہارا پر خرچ کرنے کے لیے اس کو پیسے نکالنا بڑے مشکل لگتا ہے، باقی وہ پیسے اگر کسی حرام میں، جوا میں، فراڈ میں اور عیاشی پر، شراب نوشی پر اور دیگر غلط کاموں میں اس کو پیسہ خرچ کرنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، اگر وہ مشکل اس کو پڑتا ہے پیسہ خرچ کرنا تو وہ راہ خدا میں مشکل پڑتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں اس کے لیے کر دیتا ہوں کہ اس کے لیے پھر برائی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا، اور نیکی کو، عبادات کو وہ برا سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، کہ اس کی ذہنیت یہاں تک آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ تمہاری مختلف کوشش تھی، اس لیے پھر اس کا رزلٹ بھی تو مختلف ہی آئے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگوں کو کہ کوئی لوگ ہیں اس طرح بے دھڑک جھوٹ بولتے جا رہے ہوتے ہیں، جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے، نہ پاؤں ہوتا ہے، نہ اس کو اپنے کا احساس ہوتا ہے، نہ جس سے بات کر رہا ہوتا ہے اس کا احساس ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کوئی خوف ہوتا ہے، اس طرح بے دھڑک بات کر رہا ہو، اس طرح غلط کام یا کسی کو دھوکہ دینا دے کر پھر وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے کس کو پاگل بنا دیا، بے وقوف بنا دیا، یہ ایسے کر دیا۔ یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بندے کے لیے آسان ہو جاتی ہیں جو بندہ بخیل ہوتا ہے راہ خدا میں، اللہ کے غریب بندوں پر، محتاج بندوں پر، بے سہارا لوگوں پر، مسکین و یتیموں پر خرچ نہیں کرتا، ان کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، نیکی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جو 3 اور دیگر آیات ہیں ان میں رب ذوالجلال نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا مقصد کیا تھا، ان علینا للہدی، میرا کام تھا تمہیں سمجھا دینا، تمہیں سیدھا راستہ دکھانا اور غلط راستہ دکھانا، پھر تمہیں بتانا کہ یہ غلط راستہ ہے، اگر اس راستے پہ چلو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے، سیدھے راستے پر چلو گے تو جنت کی طرف جاؤ گے، زندگی میں بھی عیش عیاشی کرو گے، آخرت میں بھی رب تعالیٰ کی بہت سے نعمتوں سے یعنی جنت سے نوازے جاؤ گے۔ میرا کام ہے تمہیں بتانا، ہدایت دینا، آگے عمل کرنا تمہارا کام ہے، کیونکہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوشش جو ہے وہ مختلف ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ تم کس راستے پر کوشش کرتے ہو، بخل والے راستے پر، تکذیب والے راستے پر، اور حسنہ کے جھٹلانے پر، اس پر، یا تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، اور کلمہ طیبہ کی تصدیق کرتے ہو، اسلام کی تصدیق کرتے ہو، قرآن کی تصدیق کرتے ہو، اس میں ہوتے ہو، تو اپنے آگے تمہارا کام ہے۔ باقی بات رہی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا مت سمجھو کہ دنیا میں تمہیں جیسے میں نے آزاد چھوڑ دیا ہے، تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ جیسے چاہو ایسے کرو، میرا کام ہے تمہیں راستہ دکھانا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات تمہارے ذہن میں رہنی چاہیے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، کہ دنیا کا مالک بھی میں ہوں اور آخرت کا مالک بھی میں ہوں، یعنی جتنا تم دوڑ سکتے ہو دوڑو، گرفت میں کروں گا، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا آخرت کا مالک بھی میں ہوں، دنیا کا مالک بھی میں ہوں، تو تھوڑا سوچ سمجھ کر زندگی گزارو کہ جس کے تم مالک نہیں ہو لیکن تمہیں کچھ اختیار دیا گیا ہے، تو اس تھوڑے سے اختیار کے باوجود بھی تم اپنے اس خالق اور مالک جو تمہارا رازق بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے اور تمہیں نوازتا بھی ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، اس کی تم تکذیب کرنے لگ جاتے ہو، اور اس سے تم ڈرتے نہیں ہو، اس کے لیے تم نیکی اختیار نہیں کرتے ہو، اس کے لیے تم گناہوں کو نہیں چھوڑتے ہو، بلکہ تم اس کے لیے جو اس کو چھوڑ کر تم غلط کاموں میں لگ جاتے